رافضی ذاکر اللہ یاری کی امام زمان مہدی کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر فضیلت دینا. همون طوری که تو اگر پیش عیسی ابن مریم بری، عیسی ابن مریم این فرزند من کوره، اگر پیش خدا 1000 سال دعا بکنی کور مادرزاد را خدا شفا نمیده، اما اگر پیش عیسی ابن مریم بری یک نظر بکنه عیسی ابن مریم کور مادرزاد را شفا میده. خدا خداییش از عیسی ابن مریم ناقص‌تره؟ نه، خدا برای شفای او راه قرار داده، برو پیش عیسی ابن مریم. اما اون کسی که مولای عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم یک خادم اوست، یک مطیع و فرمانبردار اوست، او امام 12 ماست. حالا امام اول ما که مقامش فوق امام 12 او پیش او بریم یا علی مدد بگوییم، همون کارهایی را که همون طوری که خدا 1000 سال دعا بکنی کور مادرزاد را شفا نمیده، پیش عیسی ابن مریم بری به یک نگاه کردن شفا میده. به همون دلیل ما یا علی مدد میگیم و از امیر المؤمنین علیه السلام به او استمداد میکنیم و مشکلات ما را حل میکنیم و این عالم پر از معجزات او هست. این استدلال من بود. حالا شما بفرمایید کجایش رد میکنید. محترم ناظرین، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کس طرح یہ رافضی ذاکر اپنے پراسرار امام کو ایک اولوالعزم پیغمبر پر فضیلت دے رہا ہے، اور صرف فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کو خدائی کا درجہ دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزوں سے نوازا تھا، اور ہر نبی کا معجزہ اسی کے لیے خاص تھا. مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی لاٹھی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، نابینا لوگوں کو شفا دینا، اور برس یعنی کوڑ پن کی بیماری کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دور کرنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے تھے. تو جب کسی نبی کا معجزہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تو ایک خیالی امام جس کا ابھی تک ظہور ہی نہیں ہوا کیسے اس کا حقدار بن سکتا ہے؟ قرآن کریم نے تو اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ معجزہ پیش کرنا کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھا دے. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اسی طرح سورۃ عنکبوت آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. ان قرآنی آیات اور شیعہ کے باطل عقائد کا اگر موازنہ کیا جائے تو ایک بچہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اسلام نہیں بلکہ اسلام کے لباس میں شرک اور انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے، کیونکہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے، یہ شیعہ ان انبیاء علیہ السلام کو اپنے اماموں کے غلام اور فرما بردار سمجھتے ہیں. سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آیت نمبر 86 میں فرمایا: وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. محترم ناظرین، جن منگڑت باتوں کو یہ شیعہ دین کا نام دے کر لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کا وجود نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور نہ ہی اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے.